الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حکم خدا ہے. انسان بندہ ہے، اسے بندگی سجتی ہے. جب کوئی حکم اللہ کا سامنے آ جائے، انسان سر اپنا تسلیم خم کر دے. جب نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے آ جائے تو انسان اس کو بجا لائے. انسان کے ماننے میں خیر ہے، انسان کے شریعت پہ چلنے پہ خیر ہے، اور اس کے لیے اسی میں بھلائی ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بات کو مزید سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، معاونت کرتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات لکھے ہیں، ان میں سے کچھ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک بادشاہ، مسلمان بادشاہ محمود گزرے ہیں. بڑی زبردست سلطنت تھی، بڑی بہترین بادشاہت تھی. ان کے دربار میں وزراء بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے. اس وقت کی اشرافیہ اس دربار کی رکنیت لیتی تھی. دانا بینا لوگ اس دربار میں موجود ہوا کرتے تھے. پھر ایک دن ایسا ہوا، ایک دیہاتی نوجوان جس کا نام ایاز تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد بادشاہ کی جو نظر اعتماد کی، اکرام کی اس دیہاتی نوجوان پہ پڑتی تھی، وہ باقی وزراء پہ نہیں پڑتی تھی. وہ بندہ بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا. بادشاہ ہر موضوع پہ، ہر اہم موضوع پہ اس کی رائے لیتا.
اب ایک طرف تو ایاز کی قسمت جاگ اٹھی کہ وہ بادشاہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا، لیکن دوسری طرف وزراء کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ خاندان اچھا ہمارا ہے، اس وقت کے لحاظ سے اچھی تعلیم ہماری ہے، یہ ان پڑھ جاہل بندہ کہاں سے دربار میں ٹپک پڑا کہ یہ بادشاہ کا اتنا قرب حاصل کر لیا۔ ایک دفعہ موقع پا کے ایاز کی غیر موجودگی کے اندر ان وزراء نے بادشاہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے وزراء ہیں، لیکن جو اعتماد کی نظر آپ کی ایاز پہ پڑتی ہے وہ ہم پہ نہیں پڑتی۔ تو یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ اب بادشاہ سلامت اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موقع محل کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اب بادشاہ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، کبھی موقع آئے تو یہ بات میں ان پہ کھولوں گا کہ ایاز میں کیا خوبی ہے۔ کچھ دن گزرے، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے دربار میں اعلان کر دیا، آج آپ لوگوں کی سمجھداری کا ٹیسٹ ہے، آج آپ لوگوں کی ذہانت کا ٹیسٹ ہے، آئی کیو لیول چیک ہوگا کہ کون کتنا ذہین ہے۔ ہر بندہ الرٹ ہو گیا۔ ایاز بھی وہاں موجود تھا۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کے اندر وہاں سے ایک بہترین ہیرا منگوایا، بڑا قیمتی ہیرا منگوایا، لا کے دربار میں رکھ دیا، ایک جگہ پہ رکھ دیا، اور ایک بڑا ہتھوڑا بھی منگوایا۔ اب بادشاہ نے باری باری سب وزراء کی طرف دیکھا، ایک کو کھڑا کیا، قریب بلایا، بھائی یہ ہیرا توڑنا ہے، یہ ہتھوڑا ہے، آپ یہ ہیرا توڑیں۔ اب سارے وزراء تو پہلے ہی محتاط ہو گئے تھے کہ بادشاہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، اگر ہم کہیں فیل ہو گئے ہمیں دربار سے نہ نکالا جائے۔ تو جو بندہ ہیرے کو دیکھتا کہتا بادشاہ سلامت یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، یہ ہیرا تو آپ کے خزانے میں ہی سجنے کے قابل ہے، اس کو بھلا میں کیسے توڑوں۔ بادشاہ سلامت مسکرا دیے، پھر دوسرے وزیر کو بلایا، کرتے کرتے سارے دربار کے مشیران آئے، سب نے ہیرے کو دیکھا، کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا، سب نے یہ لاجک دی کہ بادشاہ سلامت یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، یہ تو آپ کے تاج میں سجنے کے قابل ہے، بھلا ہم آپ کا اتنا نقصان کیسے کر سکتے ہیں۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایاز کو بلایا، کہا ایاز یہ ہیرا توڑنا ہے۔ ایاز نے ہتھوڑا لیا، ایک نظر ہیرے پہ ڈالی اور ہتھوڑا اٹھا کے ایک ہی وار میں ہیرا توڑ دیا۔ اب وزراء بڑے خوش، آج اس پتہ لگے گا بادشاہ سلامت کو کہ یہ ایاز کتنا جاہل ہے، کتنا بے وقوف ہے، کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ جب ہیرا ٹوٹ گیا حال کے اندر خاموشی چھا گئی، بادشاہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہوا، پھر ایاز سے مخاطب ہوا، ایاز اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو ایاز نے کیا عجیب جواب دیا، بادشاہ سلامت میرے سامنے دو آپشن تھے، ایک آپ کا حکم تھا کہ میں اس ہیرے کو توڑوں، دوسری آپشن یہ تھی کہ میں اس قیمتی ہیرے کو بچا لیتا اور آپ کی حکم عدولی کر لوں، لیکن میری نظر میں آپ کا حکم اس قیمتی ہیرے سے قیمتی ہے، لہٰذا میں نے آپ کا حکم بجا لایا اور میں نے ہیرا توڑ دیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے بات کھولی کہ
کہ ایاز میرا وفادار ہے، جہاں میرا حکم آتا ہے وہ فوراً اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک غلام کا معاملہ تھا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہمیں اف اینڈ بٹ نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی لاجک نہیں لڑانی چاہیے۔ ایک دنیا کا بادشاہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کا حکم ہو اور کوئی حکم عدولی کرے، تو اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی ایک بادشاہ نہیں برداشت کر سکتا، تو اللہ رب العزت ان کا حکم ہو اور اللہ کا بندہ اف اینڈ بٹ کرے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بڑے دربار کے اندر سارے وزراء موجود تھے، ایاز موجود تھا۔ بادشاہ سلامت نے ایک پھل منگوایا، وہ پھل بڑا کڑوا تھا، اس کی کاشیں بنوا کے بادشاہ نے تمام دربار میں تقسیم کی۔ جو منہ کو لگاتا وہی تھو تھو کرتا، بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے سب کی طرف دیکھا، سب تھو تھو کر رہے تھے، ایاز کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مزے لے کے اس کو کھا رہا تھا، کوئی ناگواری کے اثرات نہیں تھے۔ بادشاہ نے ایاز کو مخاطب ہو کے کہا، ایاز کیا یہ کڑوا نہیں ہے؟ تو ایاز نے عجیب جواب دیا، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے وہ کافی ہے۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت کڑوا تو بہت ہے، لیکن آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ میں نے میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ ایک دفعہ کڑوی چیز آ گئی اور میں اس کو واپس کر دوں۔ تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ساری زندگی ہم اللہ کی نعمتیں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، بچپن میں ہمیں اتنے شفیق والدین دیے، بہترین گھر دیا، اس کے بعد ہم نوجوان ہوئے، بڑے ہوئے، اچھی تعلیم حاصل کی، عزت سے زندگی گزارتے رہے، لیکن کتنی بدبختی ہے اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے کہ جب تھوڑی سی تکلیف آئی، تھوڑی سی مشقت آئی، تھوڑی سی کوئی چوٹ لگی تو فوراً اللہ رب العزت کے شکوے کرنے شروع کر دیے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اب ایاز ہر امتحان میں پاس ہو رہے تھے، ایک دن جو ان کے حاسدین تھے موقع دیکھ کے ایاز کی غیر موجودگی کے اندر بادشاہ سلامت کے کان بھرے، بادشاہ سلامت یہ جو آپ کا چہیتا ایاز ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، اس نے ایک الماری بنائی ہوئی ہے، یہ اس الماری کو روز کھولتا ہے، خود دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، اور الماری کو اس نے تالا بھی لگایا ہوا ہے اور اس کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ ہمیں تو شک ہے اس نے آپ کے خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا معاملے کی تحقیق کریں، دودھ کا دودھ ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم تو کہتے تھے کہ یہ ایاز ٹھیک بندہ نہیں، آپ ایک دفعہ تحقیق کر کے دیکھیں۔ اب بادشاہ سلامت نے ایاز کو بلایا، ایاز دربار میں آیا، اس سے پوچھا، ایاز کیا تمہاری کوئی الماری ہے جس کو تم تالا لگا کے رکھتے ہو اور دن میں روزانہ اس کو دیکھتے بھی ہو؟ ایاز نے کہا، جی بادشاہ سلامت میری الماری ہے، اس کو میں تالا بھی لگا کے رکھتا ہوں، روز بھی اس کو دیکھتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے ایاز سے چابی مانگی، ایاز نے چابی بادشاہ سلامت کو دی، ایک خادم کو بادشاہ نے بھیجا، جاؤ الماری کھولو، جو کچھ الماری کے اندر ہے سارا دربار میں لے آؤ۔ وہ خادم گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس الماری سے دو چیزیں برآمد ہوئیں، ایک پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ایک پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ اب بادشاہ بھی حیران، وزراء بھی حیران۔ اب بادشاہ نے وہ جوتے دیکھے، وہ کپڑے دیکھے، ایاز کو مخاطب ہوا،
ایاز کیا یہ دو چیزیں تم نے رکھی ہوئی ہیں اور ان کو تم نے تالا بھی لگایا ہوتا ہے, کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے اور روز تم اسے دیکھنے بھی جاتے ہو, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایاز نے عجیب جواب دیا, بادشاہ سلامت, اصل میں یہ وہ لباس ہے, یہ وہ جوتے ہیں جو میں پہن کے آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا تھا. میری غربت کا یہ عالم تھا, پھر میں آپ کے پاس آیا, آپ نے مجھے بہترین لباس دیا, بہترین جوتے دیے, کھانے پینے کا انتظام کیا, بہترین رہنے کا انتظام کیا. میں روزانہ اس الماری کو کھول کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, ایاز اپنی حیثیت نہیں بھولنی, اپنی حقیقت نہیں بھولنی. تم جب اس دربار میں آئے تھے تو اس سے پہلے تمہاری یہ اوقات تھی. تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی تو اپنی حیثیت پہچانیں. جب ہم دنیا میں آئے تھے بغیر لباس کے تھے, رونے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. اللہ نے ہمارے لیے سارا بندوبست کیا, اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. اور افسوس آج ہم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, بہترین لباس پہنتے ہیں, بہترین گھروں میں رہتے ہیں, بہترین سواریاں استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, ہمیں بھی اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. اللہ رب العزت دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننے کی اور اپنے رب کی معرفت مل جائے. اللہ ہمیں اپنا قریب کر دیں, ہم پہ حقیقت کھل جائے, ہم اس دنیا کے دھوکے سے نکل جائیں جو دنیا کے لیے ہماری صبح و شام لگ رہی ہے, جو محنت ہو رہی ہے, اس محنت کا رخ بدل جائے. دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں رہنا, ہم نے تو اللہ کے لیے رہنا ہے. دنیا کی چیزیں استعمال کرنی ہیں لیکن دنیا کو مقصد بنا کے نہیں رہنا, اللہ کو مقصد بنا کے رکھنا ہے, اللہ کی رضا کو مقصد بنا کے رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں, آپ لوگ بھی توبہ کی نیت کریں. میرے پیچھے پیچھے کلمات پڑھیں, مستورات مناسب آواز میں کہ باہر آواز نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 اعمال ہم نے کرنے ہیں صبح و شام 100 دفعہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. قرآن مجید کی تلاوت, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا, نہیں تو آدھا پارہ, ایک رکوع, کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں.
اگر ہر وقت اپنی توجہ کو اللہ رب العزت کی طرف رکھیں کہ ہاتھوں سے ہم کام کاج کرتے رہیں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں لگا رہے، اس کا آسان طریقہ کہ مسنون دعائیں یاد کر لیں، ہر کام موقع محل کی دعائیں پڑھ کے سنت کے مطابق کریں، اگر بھول جائیں تو دوبارہ جب یاد آ جائے پھر شروع کر لیں۔ 5واں کام مراقبہ کرنا، کسی بھی نماز کے بعد صبح و شام یا کسی بھی وقت باوضو ہو کے قبلہ رو ہو کے بیٹھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک وقت متعین کریں، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ آلتی پالتی یا تشہد کی صورت میں بیٹھیں، جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ کرسی پہ صوفے پہ بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اچھا، اب وہ یہ مراقبہ کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا کر دیں گے۔ لیکن جب مراقبہ شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ خیالات آتے ہیں تو آنے دیں، خیالات ہم نے نہیں روکنے۔ اگر کسی کی توجہ نہیں بن رہی تو اس کے لیے مشائخ نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے، مراقبہ شروع کرنے سے پہلے تسبیح لے کے، تسبیح سے جیسے ایک ایک دانہ تسبیح کا پھیرا جاتا ہے، خیال سے دل سے ایک ایک دفعہ اللہ کی ضرب لگا لی جائے، اللہ 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 1000 دفعہ 10 میں یہ کر کے پھر مراقبہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر جس کی توجہ بنتی ہے تو پھر وہ مراقبہ ڈائریکٹ شروع کر لے، زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اس کی ہم مشق کریں گے۔ لیکن چھٹا عمل اپنے حالات سے اپنے شیخ کو آگاہ کرنا، مرد حضرات ڈائریکٹ کریں، جو مستورات ہیں وہ مدرسے کے پرنسپل کے توسط سے کر لیں، یا اپنے محرم مردوں کے توسط سے کر لیں، تاکہ جن کو آگے چلانا ہو تو آگے چلایا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، میں بھی مراقبے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، زبان کو تالو سے لگا کے خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، کل انشاءاللہ تفصیلی بیان اور دعا کل ہوگی، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، آپ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ فضل والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ، ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ، دنیا میں رات کا اندھیرا بجلی نہ ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں، اللہ قبر کے اندھیرا ہم
کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہماری قبر کو بھی روشن فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، اللہ اجتماعی طور پہ ہم اخلاقیات سے بھی گر چکے ہیں۔ جو بھی خبر آتی ہے پریشان کنی آتی ہے۔ اللہ یقیناً ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ یہ سیلاب کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ اللہ اس وقت ہم سیلاب میں ہماری قوم ڈوبی ہوئی ہے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بارشوں کو روک دیجئے، اللہ برکت والی بارشیں عطا فرما دیجئے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کیا کرایہ ہم انسانوں کا ہے، اللہ تیرے بے زبان جانور بھی مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی حالات بہت خراب ہیں۔ اے میرے مولا مدد فرما دیجئے، اللہ عافیت فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ اللہ ہمارا دل تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اپنی طرف پھیر دیجئے، اللہ اپنی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کو ان بحرانوں سے نکال دیجئے، اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اس ملک کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے سنت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے بھی شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے مدرسے کو قبول فرما دیجئے، اللہ مدرسے کی جتنے بھی کورسز ہیں سب کو قبول فرما دیجئے، اللہ مدرسے کی عالمات طالبات کو قبول فرما دیجئے، ہر معاملے میں خیر پیدا فرما دیجئے، اللہ شرور سے بچا دیجئے۔ اے میرے مولا ہماری مسجد جو مدرسے کے معاونین ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔